اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنوں کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو اب چلتا ہے 4واں مہینہ ربیع الثانی کا 8 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا ابو طالب سے گفتگو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر برابر بت پرستی سے روکتے رہے اور لوگوں کو سچے دین کی دعوت دیتے رہے تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے، جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے یا تو آپ ان کا ساتھ دینا بند کر دیں یا پھر آپ بھی ان کی طرف سے فیصلہ کن جنگ کے لیے میدان میں آ جائے۔ یہ سن کر ابو طالب گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں نہ اٹھا سکوں۔ چاچا کی زبان سے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہ آؤں گا۔ یا تو اللہ کا دین زندہ ہوگا یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کا ابو طالب پر بڑا اثر ہوا، چنانچہ انہوں نے کہا، جس طرح چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ابو طالب کا یہ جواب سن کر کفار مکہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ دوواں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ سعد کی دعائیں قبول فرما۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ ترمذی 3751 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ تیمم کے فرائض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیمم ایک بار مٹی پر ہاتھ مارنا ہے چہرے کے لیے اور دوسری بار ہاتھ مارنا ہے کونین تک دونوں ہاتھوں کے لیے۔ مستدرک حاکم 634 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اس میں تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پر مار کر انہیں جھاڑ دے اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے اور انہیں جھاڑ کر دائیں ہاتھ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، اسی طرح بائیں ہاتھ پر پھیرے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ نفع نہ پہنچانے والی نماز سے پناہ مانگنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع۔ ترجمہ،
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ پہنچاتی ہو۔ ابو داؤد 1549 کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ حلال روزی کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال روزی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مستدرک 7073 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ برائی سے نہ روکنے کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو لوگوں کے ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، سوائے چند لوگوں کے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ سورہ ہود 116 آیت میں ہے سو۔ اس میں خلاصہ کیا گتو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا ضروری ہے، ورنہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین پر چلنے پھرنے ہر ایک مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ سورہ ہود 6واں آیت میں ہے سو۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے وہ گروہ کے گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت کے محافظ تو فرشتے ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، اچھی طرح مزے میں رہو، جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ سورہ زمر 73 آیت میں ہے سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ جو پڑ جانے کا علاج کا تو کیا دیکھیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غزوے کے موقع پر تو جنگ کے موقع پر کپڑوں میں جو پڑ جانے کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ریشمی قمیص پہنانے کی اجازت دی۔ صحیح بخاری حدیث 2920 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ یہ جو پڑھنا کہتے سو ایک مرض کہتے جس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ریشمی لباس تجویز فرمایا۔ یہ لباس اگرچہ عام حالت میں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ماہر حکیم یا ڈاکٹر اگر ضرورت کی وجہ سے تجویز کرے تو گنجائش ہے۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کو صدقے سے علاج کرو اور بلا اور مصیبت کی موجوں کو دعا سے استقبال کرو۔ موجم کبیر 10196 ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 8 ربیع الثانی کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 9 ربیع الثانی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔